میں اپوزیشن لیڈر کو یہ بات بھی یاد دلاتا چلوں کہ امن و امان کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے سینیٹر طلال چودھری کھڑے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہوگا اس پہ بھی بات کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور طلال چودھری میڈم، طلال چودھری وہ شخص ہیں 2002 میں جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تھے، گجرات پہنچے تو طلال چودھری اس کی لینڈ کروزر کے سامنے دمال ڈال رہے تھے. یہ وہ شخص ہے. یہ راتوں کو لوگوں کے گھروں جا کے تنظیم سازی کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہے طلال چودھری. تو ان کو جب اپنی پارٹی کے لوگ جب وہ بکواس کرتے ہیں وہ اس صوبے کے بارے میں، ان کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے اس صوبے میں. یہ صوبہ خیبر پختونخوا عمران خان کی حکومت ہے، تحریک انصاف کا اسٹیک ہے یہاں پہ. ان کے لوگ جب نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس صوبے کے فیصلے کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی ان کے پارٹی کے بند کمروں میں فیصلے نہیں مانیں گے. اس فیصلے کے اس صوبے کے فیصلہ یہ ایوان کرے گا، تحریک انصاف کرے گا، علی امین کرے گا، عمران خان کرے گا انشاءاللہ. اگر ہم آپریشن کی بات کریں اور 1 دن کی بات کریں، یہ قیامت کی نشانی ہے میڈم اسپیکر. کہ ANP جو پختونوں کے خون کے سوداگر ہیں، جنہوں نے پختونوں کو بیچا، جنہوں نے پختونوں کے نام پہ ڈالرز لیے، جنہوں نے 80,000 ہماری شہادتیں کروائیں، اور جب ولی باغ پہ دھماکہ ہوا تو اسفندیار ولی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ملیشیا بھاگ گیا. یہ ان کی لیڈرشپ ہے. اسفندیار ولی نے پختونوں کے نام پہ ڈالرز لے کے اپنے بزنس امپائر کھڑے کیے. اور بلوچی پختون لیڈر احمد ولی صاحب، بلوچی پختون لیڈر احمد ولی صاحب وہ کبھی ریاست کو نہیں مانتے. کبھی کہتے ہیں کہ میں PSL فضول لیگ ہے، PSL پاکستان کی لیگ نہیں دیکھنے چاہیے. اور اسی ریاست میں بلوچستان سے عسکری سینیٹر بنے ہوئے ہیں. ادھر حوصلہ پیدا کریں، بات سنیں، حوصلہ پیدا کریں. آپ جلال صاحب پلیز آپ نوٹ کریں، اپنے بارے میں جواب دے دیں پلیز. جلال صاحب کو ایکسپوز کر کے رہوں گا، میں آپ لوگوں کو ایکسپوز کر کے رہوں گا. پلیز امینہ سردار صاحبہ بیٹھے، آپ پوائنٹ نوٹ کریں اور اپنے باری پہ جواب دے دیں. پلیز اپنے باری پہ جواب دے دیں، پوائنٹ نوٹ کریں. اس طرح شور نہ مچائیں. یہ اسمبلی ڈیکورم کا خیال رکھیں آپ لوگ. پلیز بیٹھ جائیں، پوائنٹ نوٹ کریں اور اپنے باری پہ جواب دے دیں. اسمبلی ڈیکورم کا خیال رکھیں، تماشا نہ بنائیں. یہ اپنی باری پہ بات کریں نا، اپنے باری پہ بات کریں. پلیز خدیجہ صاحب پوائنٹ نوٹ کریں اور اپنے باری پہ جواب دیں. پختونوں کو بیچا میں کہوں گا، برملا کہوں گا، میں کہوں گا اس فلور پہ. جناب میڈم اسپیکر، میں ایک ویڈیو پلے کر رہا ہوں اسفندیار ولی صاحب کی، اور اس ویڈیو میں وہ کیا کہتے ہیں وہ تمام عوام سے میں کہتا ہوں وہ سنیں ایک دفعہ. ساؤتھ وزیرستان میں ہو رہا اور جو ملٹری آپریشن اور عقیم میں ہو رہا، ان سب کی ANP کھلا حمایت کرتی ہے. جو ملٹری آپریشن سوات میں ہوا، جو وزیرستان میں ہوا، اس کو ANP سپورٹ کرتی ہے. یہ اسفندیار صاحب کی ویڈیو ہے. شفیع جان صاحب، یہ اسفندیار صاحب کی ویڈیو ہے. جی شفیع جان پلیز ریکویسٹ ہے 1 منٹ کے لیے. اپوزیشن لیڈر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے، صرف 1 منٹ کے لیے. اس کے بعد آپ اپنا کنٹینیو رکھیں. میری بات ختم. آپ اپنا کنٹینیو رکھیں. اپوزیشن لیڈر صاحب بات کریں، آپ کنٹینیو رکھیں. شکریہ میڈم. یہ لائن آرڈر جو ہے شفیع جان صاحب 1 منٹ آپ بات میں کنٹینیو رکھیں. 1 منٹ دے دیں اپوزیشن لیڈر صاحب بات کریں پلیز. باقی آپ تمام معزز حضرات سے میری گزارش ہے، یہ اسمبلی فلور پہ آپ بات کریں. آپ سارے لیڈر ہیں یہاں پر، آپ لوگ لڑنے جھگڑنے نہیں آئے ہیں. خدا کے لیے اپنے باری کا انتظار کریں اور اپنے پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کریں اور اپنے باری پہ جواب دے دیں. آپ سارے لیڈر ہیں اور آپ سب اپنے بات اپنے
علاقوں سے اپنے اپنے جگہوں سے آئے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. پلیز جی اپوزیشن لیڈر صاحب عباد اللہ صاحب پلیز. تھینک یو میڈم. میڈم یہ لا اینڈ آرڈر پر جو ڈسکشن ہے تو یہ ایشو ہے کسی پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے, یہ ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ کراس دا بارڈر تمام پختونوں کا ایشو ہے. اور اس پر جو ڈیبیٹ ہے وہ 1.5 سال ہم انتظار کرتے رہے, ہمارے پاس قرم نہیں تھا. تو جب ہمارے پاس قرم آیا تو تب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی. تو جب میں تقریر کر رہا تھا میڈم میں نے کہا کہ آج میں نے اپنی پالیٹکس الماری میں لاک کر کے آیا وہ ایز اے پختون بات کر رہا ہوں. تو اس میں کائنڈلی کسی کی لیڈرشپ کے پیچھے بات ہے یا امیچور بات ہے, یہ کیا میسج ہم دے رہے ہیں ساؤتھ سے؟ یا اگر فلڈ آیا ہے اس فلڈ پہ سینکڑوں لوگ ہم سے جدا ہوئے, ابھی بھی لوگ سینکڑوں کے تعداد میں مسنگ ہیں, ابھی بھی لوگ 90% راستے نہیں کھلے. تو اس میں ایک دوسرے کی تعریفیں نہ کرو, حل تلاش کرے کہ سلوشن کیا ہے, کہ میرے لیڈر نے کیا ہے, آپ کے لیڈر نے کیا کیا ہے. یہ اگر میں شروع ہو جاؤں تو لمبی داستان ہے. تو کائنڈلی میڈم یو آر دی چیئر, آپ چیئر کر رہی ہے, تو اس میں امیچور ڈیٹریک کوئی ہو جائے باتیں کرے تو اس طرح باتیں نہیں ہونی چاہیے. جو ایشو ہے جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے تو اس پر اپنا انپٹ دینا چاہیے, تو اس پر بیس کرنی چاہیے. میں نے لاسٹ میں سجیشن دی تھی کہ آپ ہاؤس کی کمیٹی بنائیں, اور یہ ہاؤس ایرریلیونٹ ہوا تھا کیونکہ امن پاسو نے اے پی سی سے وہ لوگ ایکٹیو تھے اور اس ہاؤس کا کوئی رول ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا یہ ہاؤس ہے, یہ پختونوں میں جو جرگہ سسٹم ہے سب سے بڑا جرگہ پختونوں کا یہ ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کرے, ہاؤس کمیٹی بنائے, اپنا انپٹ دے دے اور سولوشن نکالے. تو اس طرح اگر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو, چاہے یہ فلڈ ہو یہ بھی نیشنل ایشو ہے, چاہے یہ ملیٹنسی ہو یہ بھی نیشنل ایشو ہے. اگر ہم ٹائم اس پر ویسٹ کریں کہ میرے لیڈر نے کیا کہا, آپ کے لیڈر نے کیا کہا, تو وہ آن دا گراؤنڈ چیزیں موجود ہیں کہ کس کا کیا رول ہے, کس دور میں یہ آئے, کیا ہوا, اس پر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن کائنڈلی اس ڈیبیٹ کو پالیٹکس کی نظر نہ کرے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں. اور یہ کام ہے گورنمنٹ کا, یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ چیزیں ڈائیلوٹ کرے, خراب کرے. ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی سولوشن نکل آئے. تو ایک جذباتی تقریر کے لیے, ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, خدا کے لیے ان چیزوں پر پالیٹکس نہ ہو. اباؤٹ دا پالیٹکس ہم آ کر بات کریں. اگر فلڈ آیا ہے تو اس میں 100 خامیاں میں نکال سکتا ہوں, لیکن ہم نے ہر انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ ہے نیچرل کلیمٹی ہے اور اس میں ہم پالیٹکس نہیں کر رہے. ہم اگر پروونشل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, انجینئرنگ کور ہے, آرمی چیف بھی تشریف لے کر گئے, پرائم منسٹر بھی تشریف لے کر گئے, این ایچ اے بھی لگی ہے, سارے لگے. تو سب کی ڈیوٹی ہے, کسی پر احسان نہیں ہے. دس از آور ڈیوٹی, اس لیے لوگ الیکٹ ہوتے. اگر چیف منسٹر گئے تو دس از ہز ڈیوٹی, کسی پر احسان نہیں. اگر ادھر کیبنٹ ممبر گئے تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اگر فیڈرل کیبنٹ ممبر آئے تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے. اگر ہم میں خود ایک دن 8 گھنٹے پیدل چلا ہو تو کسی پر احسان نہیں ہے. دس از مائی ڈیوٹی. اس سختی میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہو. اس پر خدا کے لیے کچھ چیزیں پالیٹکس کے اور بھی چیزیں ہم اس پر کرتے رہیں گے. تو جو نیشنل ایشوز ہو, جو لوگوں کی کنسرن ہو, تو اس پر میچور ہو کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تھینک یو میڈم. شکریہ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد الرحمان صاحب. ابھی ہمارے لائن آرڈر پر بحث جاری ہے. انشاءاللہ یہ اسپیشل کمیٹی ہم آخر میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ڈیو اور باقاعدہ بنائیں گے, اور اس پر ہم انشاءاللہ یہ کمیٹی ہمارا ہوگا. جناب شفیع جان صاحب. تھینک یو میڈم اسپیکر. ریسپیکٹڈ اپوزیشن لیڈر نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن اپوزیشن لیڈر کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ جب شانگلہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور میڈیا کو کہتے ہیں کہ صوبائی کوئی مشینری نظر نہیں آتی, تو وہاں بھی فلڈ آیا ہوا تھا, پوری گورنمنٹ وہاں موجود تھی, ان کو وہاں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. جب ایک ہونے کی بات یہ کرتے ہیں, آپ کے عمل میں اور آپ کی تقاریر میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو آپ وہاں پہ عمل کرتے ہیں پھر آپ فلور پہ بھی وہ عمل کریں. اور میں اپوزیشن لیڈر کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ امن و امان کے حوالے سے آپ کے پارٹی کے سینیٹر
तलाल चौधरी खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा होगा होगा, उस पर भी बात करें। हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा इंशाल्लाह। और तलाल चौधरी मैडम, तलाल चौधरी वो शख्स हैं 2002 में जब परवेज इलाही वजीर आला बने थे, गुजरात पहुंचे तो तलाल चौधरी उसकी लैंड क्रूजर के सामने धमाल डाल रहे थे। ये वो शख्स है, ये रातों को लोगों के घरों जाके तंजीम साजी करते हैं, ये वो शख्स है तलाल चौधरी। तो इनको जब अपनी पार्टी के लोग जब वो बकवास करते हैं, वो इस सूबे के बारे में, उनका कोई स्टेक ही नहीं है इस सूबे में। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ का स्टेक है यहाँ पे। इनके लोग जब नेशनल असेंबली में खड़े होते हैं और इस सूबे के फैसले करते हैं, तो हम कभी भी इनके पार्टी के बंद कमरों में फैसले नहीं मानेंगे। इस फैसले के, इस सूबे के फैसला ये ऐवान करेगा, तहरीक इंसाफ करेगा, अली अमीन करेगा, इमरान खान करेगा इंशाल्लाह। मैडम, मैं एनपी पे दोबारा आना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड अपोजिशन लीडर को शायद बात बहुत बुरी लगी, लेकिन रिस्पेक्टेड ऑनरेबल अपोजिशन लीडर को ये बात मैं बताना चाहता हूं। अगर मैं एनपी का तस्करा कर रहा हूं तो एनपी ने ऑपरेशन के दौरान हमारे पख्तूनों को बेचा है और ये चीज हम एक्सपोज करके रहेंगे। मैडम, इनके एक पीएस थे जुमा खान सोफी, उसने एक किताब लिखी है फरेब नातमाम। मैं सब ऐवान को कहता हूं कि एएनपी के पर्सनल सेक्रेटरी थे जुमा खान सोफी, उन्होंने एक बुक लिखी है फरेब नातमाम में। लास्ट टाइम वो लेके आया था, लेकिन बदकिस्मती से स्पीकर साहब ने मुझे मौका नहीं दिया। स्पीकर साहब का शफकत और मोहब्बत अपोजिशन से ज्यादा है, और लास्ट टाइम में वो फिर दोबारा बुक लेके आया था तो फोरम टूट गया। आज मैं बुक लाया नहीं हूँ, मैं आपको नाम बताता चलूँ। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो गैलरीज में बैठे हैं, जो ऐवान में बैठे हैं, फरेब नातमाम जुमा खान सोफी। मैडम, वो लिखते हैं कि एएनपी अफगान हुकूमत से पैसे लेती थी, पाकिस्तान में धमाके करते थे ये लोग, पुलों को ये टारगेट करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ये तबाह करते थे। आगे वो लिखते हैं कि जब अफगानिस्तान में रूस आया तो रूस से एएनपी के लोगों ने पैसे लिए और पाकिस्तान में